پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا کمال کا اور نایاب وظیفہ بتاؤں گا، جو وظیفہ ہے اللہ الصمد کا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس ایک چھوٹی سی وظیفے کو آپ نے 19 ماہ رمضان المبارک دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے تھوڑا سا ٹائم نکال کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں بے حساب اضافہ فرما دے گا، اور آپ کی میرے مسلمان بہن بھائیوں رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، جو کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے۔ رزق میں کوئی برکت نہیں، کوئی فراوانی نہیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے بس اللہ الصمد کے اس وظیفے کو 5 منٹ میں یہ وظیفہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے 19 ماہ رمضان المبارک کے دن کر لینا ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے والا اللہ پاک سے اپنے رزق میں بے شمار اضافہ کروا لیتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی آ جاتی ہے۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، وہ آج اللہ الصمد کا یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لے۔ آج کا یہ دن اتنا خاص دن ہے کہ جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی آج کے دن اس طرح کا وظیفہ کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج کل ہر کسی کو جلدی امیر ہونے کی پڑی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ رزق ہو، میرے پاس مال و دولت ہو، میرے پاس اس دنیا کی ہر وہ چیز ہو جس کی مجھے ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، تنخواہ اتنی کم ہے کہ گھر کا جو خرچہ ہے وہ بھی نہیں چلتا، آمدنی مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے کاروبار میں مال و جان میں برکت آ جائے گی، آپ کے رزق کے جو بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ الصمد یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے، جو ہم قل هو اللہ سورت پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی 19 رمضان المبارک کے دن اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اس کی باقی ساری زندگی سکون اور آرام سے گزرتی ہے۔ اس کی ساری زندگی میں باقی جو رہ گئی ہے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اس کے سارے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے۔ اسے اس چاہے دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، اس وظیفے کو کرنے کے صدقے صرف ایک ہی دن میں 19 ماہ رمضان المبارک کے دن ہی وہ اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ لے گا۔ آپ کی اگر 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی، اس کو بھی آپ کو اسی ماہ رمضان المبارک میں عطا کی جائے گی۔ اس کو پڑھنے والا عزت دار بن جاتا ہے، دنیا میں اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اس کا رعب بڑھ جاتا ہے، اور ہر کوئی اس بندے کی عزت کرتا ہے جو کوئی اللہ الصمد اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو بالکل اسی طرح پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، تو اللہ پاک آپ کو بھی عزت عطا کرتا ہے، آپ کے مال و جان میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، آپ کو بھی خزانہ غیب سے رزق پہنچاتا ہے، آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے بڑے مسائل جھیلے ہیں، بڑے وظائف کیے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی مشقت، آپ کی تنگی، آپ کی پریشانی جو حل نہیں ہو سکی، وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کے دن اس وظیفے کے صدقے اللہ الصمد، اس کے صدقے ہی اللہ پاک آپ کو آپ کے رزق کے مسائل سے چھٹکارا دے دے گا۔ آپ کے رزق کے جو بھی تنگی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، آپ مفلسی سے غنی ہو جائیں گے، زوال سے عروج کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک دن کا چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آج تھوڑا سا وقت نکال کر بالکل اسی طرح کر لیجئے گا۔ میں ادھر کی باتیں نہیں کرتا، بس اللہ پاک کی تعریف ہی کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو خدا را پورا دیکھ لیا کریں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جایا کریں۔ وظیفے میں بہت ہی چھوٹے لے کر آتا ہوں،
کیونکہ وظیفوں کو ہمیشہ چھوٹا ہی رکھا کرے، دعاؤں کو زیادہ مانگا کرے، اللہ سے زیادہ مانگا کرے، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھا کرے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگا کرے۔ آج دنیا جہان کے آپ کے رکے ہوئے سارے کام انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے، آپ کو دنیا جہان کی جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ دوستو، ہم خوش نصیب ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں بندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ نہ جانے کتنے ہی اللہ پاک کی عبادت کر کے اپنی بخشش کروا لیتے ہیں، اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں، اپنے لیے ذاتی گھر اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں عطا کر دیتا ہے۔ کوئی جوبلس ہوتے ہیں، وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں، انہیں اللہ پاک نوکری دے دیتا ہے۔ ہمیں تو بس مانگنا ہی نہیں آتا، اللہ پاک تو خود بندے کو ان دنوں میں سحری کے وقت پکارتا ہے۔ جب اللہ پاک بندے سے پوچھتا ہے، اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے، وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت قبولیت کا وقت، افطاری کا وقت قبولیت کا وقت، رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمت اور بخشش اور مغفرت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرے، جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارے، اپنے دن رات میں اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے بچے۔ اس مہینے میں بھی جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے، اس مہینے کو بھی اسی طرح مفلسی اور کالی میں گزار دیتے ہیں، اس بندے سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جو ماہ رمضان المبارک مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اور اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی حاجتوں کو نہ پورا کروا سکے۔ اس بندے سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں، بد نصیب ہی کوئی نہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایک چھوٹے سے وظیفے سے اللہ الصمد، جس کو آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اس کی برکت سے آپ کے بند رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ رزق کے دروازے جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ آپ دنیا جہاں کی لذتوں میں اتنا گر چکے ہیں کہ آپ طرح طرح کے گناہ کر دیتے ہیں، اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے، جو ہماری ہی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ الصمد کا وظیفہ 19 ماہ رمضان المبارک کریں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے بس صرف چند سیکنڈ نکال کر اپنے مصروفیات میں سے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آج کے اس وظیفے پر خدا را عمل کر لیجئے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کامنٹ میں اپنا نام لکھیں اور اپنا مسائل بھی لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے افطاری کے وقت خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ویسے ہی دعاؤں کو بڑا قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تو بندے سے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک قبول کر۔ اب وظیفے کو بڑی توجہ اور غور سے سننا ہے، اور آپ سب لوگوں نے، آپ سب میرے مسلمان بہن بھائیوں نے بالکل اسی طرح اس پر عمل کر لینا ہے۔ دن یا رات کسی بھی وقت 19 ماہ رمضان المبارک کے دن جب بھی آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو، اپنی مصروفیات میں سے آج تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے دل میں وہ حاجت رکھ لینی ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں۔ حاجت جو بھی ہے آپ کو اس دنیا جہان کی، اس کو آپ نے پہلے دل میں رکھنا ہے۔ باوضو ہو جائیں، بہتر تو یہی ہے، باوضو ہو، پھر کیا کریں، ایک جہاں پر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل میں اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، اور پھر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آؤ میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں، آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آخر میں بھی پڑھے 3 مرتبہ اور شروع میں بھی۔ اگر یہ نہیں آتا تو کوئی اور درود شریف، درود پاک جو آپ آسانی سے آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد
آپ نے دل میں وہ حاجت رکھنی ہے اور پھر اللہ الصمد، اللہ الصمد دل میں پختہ یقین رکھ کر سچے دل سے پکارنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے، 333 مرتبہ۔ اس کو چاہے انگلیوں پہ گن لیں یا کوئی تسبیح ساتھ رکھ لیں، اور اس کو 333 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، دن یا رات، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ صبح فجر سے لے کر رات 12 بجے تک ٹائم ہے، آپ اس لمحے میں، اس وقت میں، کسی بھی وقت اس وظیفے کو کریں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا جہان کی اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے میرے اللہ نے اگر چاہا، جتنا آپ کا سچا ایمان ہوگا، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، آپ کا یہ وظیفہ ضرور کام کرے گا۔